السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس ہم تختی نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے، جس میں سکون یعنی جزم کا بیان ہے۔ اور جزم کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو میں پہلے ہی اسباق میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح پیش ہے، پیش فل مڑا ہوا ہوتا ہے اور جزم ہاف آدھا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جزم جس حرف پر آ جائے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ایک کلاس ہم مخارج کی بھی پڑھیں گے، تو یہاں سے مخارج صحیح کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ مشق ہے کہ جہاں پہ آپ اب با کا مخرج پڑھنا ہے تو حمزہ با زبر اب، جہاں پہ آواز رکے گی وہی مخرج ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے مخارج صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ ہر حرف کی آواز وہیں جا کے سٹاپ ہوگی، رک جائے گی۔ اب کئی حروف کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، مخارج تقریباً ان کے ایک جیسے ہیں، صرف آواز کی وجہ سے ان میں فرق کیا جاتا ہے، جیسے سا، سین، صاد، اسی طرح ذال، زا، وا، اور اسی طرح تا اور طا۔ اب ان میں بھی فرق کیا ہے آواز کا، کہ طا موٹا پڑا جائے گا اور تا باریک۔ اسی طرح قاف، کاف، جس حرف کے اوپر دو نقطے یعنی موٹا قاف اسے کہا جاتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا اور دوسرے کو باریک پڑھنا۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چل کے ایک اور حرکت آئے گی جس کو شد کہا جاتا ہے، تو اس کی بات انشاءاللہ وہیں پہ بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو جزم ہے یہ صرف پچھلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو اس حرف کے اوپر جس پر جزم آ جائے اس کو دوبارہ نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اب ان کا آواز کیا بنے گی، ساؤنڈ کیا بنے گا؟ جب حمزہ کے اوپر زبر آئے گی اور با کے ساتھ ملے گا تو آواز آئے گی اب۔ اسی طرح حمزہ پر پیش آ گئی، وہی با کے ساتھ مل رہا ہے تو آواز اب آئے گی، اور حمزہ کے اوپر اگر پیش آ گئی ہے اور آگے والا حرف سیم یعنی با ہی ہے تو آواز اب آئے گی۔ اسی طرح ہر حرف کے ساتھ حمزہ ہر ایک کی شروع میں ہوگا اور حمزہ پر 3 حرکتیں آتی جائیں گی، زبر، زیر اور پیش، اور پھر ان حرکت کے آنے کی وجہ سے آواز بدلتی جائے گی۔ اور یہ دوسرا جو تجویدی قاعدہ یا تجویدی قرآن جسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، اس حرف پہ غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ بلیو، نیلے رنگ کا یہ جیسے با آ گیا ہے، یہ کلر ہوگا تو وہاں پہ قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کے اندر آواز کو ہلایا جاتا ہے، جیسے اب با کی آواز تھوڑی سی ہلے گی، اس میں تھوڑا سی ویبریشن آ جائے گی۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با دیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ اب جیم پہ پھر قلقلہ وہی کلر آ گیا، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج،
حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اوہ اح اح اوہ حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 اب پھر دال پہ قلقلہ آ گیا تو حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ دال زبر از حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش از 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 حمزہ را زبر ار اب را کا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس را کو موٹا پڑا جاتا ہے اور اگر اس را پر زیر آ جائے تو را باریک ہوتی ہے اب اسی طرح اب را جیسے یہ را آ گیا یہ را ساکن ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یہ جو جزم ہوتی ہے یہ صرف سکون ہے یہ ساکن کے لیے آتی ہے اب جب یہ حرکت آ گئی تو گویا کہ را پہ کوئی حرکت زبر زیر پیش میں سے کوئی نہیں ہے تو اب اس کو موٹا پڑھ اور باریک پڑھنے کا قاعدہ یاد رکھیں کہ جب را ساکن کے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اگر اس پر زبر یا پیش آ گئی تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر آ گئی تو را کو باریک پڑھیں گے اس لیے جس حرف پہ اب دیکھ لیں حمزہ پہ زبر ہے تو را کو گرین لکھا ہوا حمزہ پہ پیش ہے تو را کو پھر بھی گرین لکھا ہے اور یہاں پہ زیر آ گئی تو گرین نہیں ہے کہ گویا کہ یہ باریک پڑا جائے حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش اور ار 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 اور حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 اب سین اور صاد میں یہی فرق ہے کہ سین میں تھوڑا سیٹی کی آواز بنتی ہے اور صاد کو موٹا پڑا جاتا ہے مخرج دونوں کا ایک جیسا حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ زاز حمزہ ضاد زبر اغ حمزہ ضاد زیر از حمزہ ضاد پیش از 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 حمزہ طا زبر اط حمزہ طا زیر ات حمزہ طا پیش ات اب یہاں پہ جیسے جیم اور دال پہ قلقلہ تھا ایسے ہی طا پہ بھی قلقلہ ہے لیکن اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئی طا کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور طا پہ قلقلہ بھی ہے تو اب اگر گرین لکھیں گے تو صرف موٹا پڑھا جائے گا اگر بلیو لکھ دیتے تو آپ صرف قلقلہ سمجھتے حرف کے موٹا ہونے کو نہیں تو اب دونوں کو کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے طا کو گرین لکھ دیا لیکن اس کے اوپر جو جزم ہے اس کو غور کریں تو بلیو لکھا کہ تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ اس پہ موٹا بھی ہے طا اور اس پہ قلقلہ بھی ہے حمزہ طا زبر اط حمزہ طا زیر اط حمزہ طا پیش اط 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 حمزہ ضا زبر از حمزہ ضا زیر از حمزہ ضا پیش از 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 اسی طرح آخر تک یعنی ہر حرف کو اسی طرح پڑھنا ہے ضا کے بعد عین غین پھر آگے فا قاف کاف لام میم نون تو یہاں تک جو لکھا ہوا ہے وہ یہیں تک ہے تو آگے آسانی میں مشق کے لیے کہ ہر لفظ کو
اس سے پہلے حمزہ لگا کے اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو ان کو مخارج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے تو مخارج ہو کہ اس کی بار بار مشق ہو کہ جب آپ کو مخرج پتہ چل جائے کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے، پھر اس حرف سے پہلے آپ حمزہ لگا کے کہ اب جیسے اب تو اب پڑھیں اور آپ کو دیکھیں کہ ہماری آواز اسی مخرج پہ آ کے رک رہی ہے یا نہیں۔ اگر اسی مخرج پہ رک رہی ہے تو آپ کا لفظ اور حرف صحیح طور پر ادا ہو رہا ہے، اور اگر وہاں پہ نہیں رک رہی تو گویا کہ آپ کا مخرج اس لفظ کی ادائیگی، حرف کی ادائیگی ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس ادائیگی کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار مشق کرنی ہے۔ اور دوسرا، میں پہلے بھی آپ کو اس طرح بتا چکا ہوں کہ آپ کو صرف قواعد اور ضوابط بتائے جاتے ہیں، اگر آپ اسی طرح صحیح طور پہ پڑھنا چاہیں گے تو بغیر استاد کے یہ بہت مشکل ہے۔ آپ اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں سن کے، لیکن اسی طرح صحیح طور پہ پڑھنے کے لیے مشق کی اور استاد کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج کی ہماری کلاس یہیں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے کہ تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔